بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسے ہی دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 آدمیوں کے برابر سمجھے جانے والے طاقتور پہلوان سے کشتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی اور شفقت کی بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ آپ کو کشتی کا کھیل بے حد پسند تھا اور اکثر بچوں میں کشتی کے مقابلے بھی کروایا کرتے تھے۔ کشتی میں آپ کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ بیٹے کو 5 بار کشتی میں چت کیا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں پچھاڑ سکتا تھا، لیکن اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاتار 2 بار شکست کھائی۔ باپ کا حال دیکھ کر بیٹا میدان میں آیا۔ بیٹا بھی ایسا پہلوان تھا کہ اس کو بھی آج تک کسی نے شکست نہیں دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو 3 بار چاروں شانے چت کیا۔ سنن ترمذی میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا حضور اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی، اے رکانہ، تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا، میں ایک شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دن اکثر فاقہ کشی سے گزرتے تھے، کئی ماہ تک حضور کے کاشانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی، کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیا اور شب و روز گزار لیے۔ رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار گوشت، گھی اور دودھ کا استعمال کرتا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی اس شرط کو قبول کیا۔ فرمایا، اے رکانہ، اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ اس شکست پر، اس ہار پر حیران تھا۔ دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا اور حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ مورخین کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ باپ کی شکست کے بعد اس کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی، جو کہ مانا ہوا پہلوان تھا، وہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد، آپ مجھ سے بھی کشتی لڑیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن رکانہ، اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا، 100 بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹک کر چت کر دیا، اور وہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا رہ گیا۔ تاہم اس نے پھر دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے چیلنج دیا تو آپ نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ اس نے پھر 100 بکریاں آپ کو دے دی۔ پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا تو آپ کے نبی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسری بار بھی چت کر دیا، سبحان اللہ۔ تو اس نے باقی 100 بکریاں سرکار کی خدمت میں پیش کر دی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے، اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا عز و جل کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بے حد خوش ہوئے اور اس کی 300 بکریاں اس کو واپس کر دی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ہیں میرے پیارے مصطفیٰ، یہ ہیں میرے حضور، یہ ہیں میرے سرکار مدینہ۔ دیکھیے تو میرے آقا کی سخاوت۔ آج ہم کسی سے انعام میں 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے جیت جائیں تو ہم اس کو واپس نہیں دیتے، لیکن یہاں 100 نہیں، 200 نہیں، 300 بکریاں سرکار نے جیتی، وہ بھی ایک ایسے پہلوان سے جس کو پورے عرب میں کوئی پچھاڑ نہ سکا۔ اس کو میرے آقا نے 3 مرتبہ کشتی میں ہرایا، کشتی میں شان و خان چت کر دیا، لیکن اس کی بکریاں جو اس نے حضور سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے گرا دو گے تو میں یہ بکریاں آپ کو دے دوں گا، پھر تیسری بار بھی، یہاں تک کہ 300 بکریاں حضور نے جیت لی، لیکن میرے حضور کی دریا دلی، دریائے رحمت کو جوش آ گیا۔ حضور کا مقصد کشتی کرنا نہیں تھا، حضور کا مقصد اسلام کو دعوت عام کرنا تھا، دین کی دعوت دینا تھا، اس کو مسلمان کرنا تھا، اس کو جنتی بنانا تھا۔ اے میرے پیارے مومنوں، اے میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی حضور کے راستے پہ چلیں گے تو 100 نہیں، 200 نہیں، 300 بکریاں کیا ہیں، آپ کو دنیا کی دولت تو ملے گی، آپ کو آخرت کی بھی دولت ملے گی، آپ کا ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ ایک روز ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو زمانہ کہے گا، وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، وہ دیکھو وہ جو جنازہ جا رہا ہے، یہ حضور کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، یہ حضور کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے جنتی بھائیوں، اے میرے دوستو، اگر آپ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کرنے کا سچا پکا دعویٰ کرتے ہیں، تو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ 313 مرتبہ بدر کے اصحاب کے نسبت سے 313 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پڑھیں، تو آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے منال میں، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا خزانہ بھر جائے گا، اور انشاءاللہ سارا جہاں آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا اور یہی کہے گا کہ ایسے ہوتے ہیں محمد کے عاشق، ایسے ہوتے ہیں حضور سرور عالم کشور رسالت کے غلام۔ آپ کم از کم 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیے، ہر وقت کی نماز پڑھنے جائیں گے تو انشاءاللہ ہر قدم پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اے میرے پیارے جنتی بھائیوں، یہ تھا رکانہ پہلوان جو بعد میں ہو گیا تھا مسلمان، عرب میں اس کا تھا نام، اور اس نے جو کلمہ پڑھا حضور پر تو اس کی بڑھ گئی عظمت، اس کی بڑھ گئی شان، دین محمد کی ہو گئی ایک الگ پہچان۔ سبحان اللہ، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت، اللہ کے سچے ولیوں سے محبت، اللہ کے سچے بندوں سے محبت، نیک لوگوں سے محبت آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور یہ ہمارے سامنے جو مومنین بیٹھے ہیں، یہ کچھ لوگ یہ نماز روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بچے، یہ ننھے بچے، یہ 10 سال کا بچہ، اللہ اکبر، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ روزہ رکھ کر میرے ساتھ
ساتھ تراویح پڑھنے مسجد میں جاتا ہے، یہ 12 سال کا بچہ، اللہ اکبر، ایک چھوٹا ہے تو دوسرا بڑا ہے، یہ بڑے پیارے بچے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ جب روزے رکھتے ہیں اور پورے دن اللہ کی عبادت میں، تسبیح میں لگے رہتے ہیں، تحلیل میں لگے رہتے ہیں، میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ نہ یہ دن کو سوتے ہیں، نہ یہ رات کو سوتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ ان کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے۔ جبکہ اتنے بچے، اتنے چھوٹے بچے اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں تو کوئی کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی موبائل میں کار کے گیم کھیلتا ہے، لیکن یہ بچے، یہ وہ پیارے بچے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ پر میں قربان، ان کے ماں باپ نے انہیں کیا تربیت دی ہے، کیا سکھایا ہے، کیا سبق سکھایا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ یہ جب اٹھتے ہیں تو ڈائریکٹ یہ فجر میں مسجد میں جاتے ہیں، سحری کھا کے مسجد میں جاتے ہیں، پھر جو آتے ہیں اور فجر بعد سے جو یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو تسبیح لے کر یہ جو بیٹھتے ہیں تو ظہر ہو جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ظہر پڑھنا ہے، پھر یہ نماز پڑھنے ظہر جاتے ہیں مسجد میں، پھر مسجد سے آ کر پھر یہ اپنی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسا ہی چلتا رہتا ہے۔ آج مسلسل 14 روزے ہو گئے، مجھے دیکھتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ننھے منھے اس دین اسلام کے سپاہی، یہ کل جب عالم دین بنیں گے، مفتی بنیں گے، تو انشاءاللہ جس جگہ جائیں گے اپنا سکہ جما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ان بچوں کو بھی، آپ کے ماں باپ کو بھی، سب کو سلامت رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین۔